السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پول کاسٹ میں. میں ہوں فیصل قریشی اور میرے ساتھ یہاں پہ ساحل عظیم صاحب ہوتے ہیں. کچھ آپ کے سوال اور ان کے جواب. بڑا پیارا یہ ایک سلسلہ شروع کیا اور اللہ کرے یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم روزمرہ کے جو بڑے عام سے سوال ہیں وہ کرتے رہیں. ایک سوال نظر سے گزرا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے حوالے سے بات کی جائے، اور بڑا انٹرسٹنگ سوال تھا دل و دماغ کے حوالے سے کہ سائنس کہتی ہے دماغ اس کی اتنی کیپیبلٹی ہے کہ انسان ہوا میں اڑ سکتا ہے اگر وہ اپنے دماغ کو پراپر استعمال کرے تو. اور قرآن پاک جہاں ذکر آتا ہے دل کا ذکر آتا ہے. تو یہ ایک بڑی مزے کی کانورسیشن ہے اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ اس کانورسیشن کا حصہ بنیں گے. ساحل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ. ساحل صاحب دل و دماغ کی بات ہے اور کئی جگہ یہ بھی پڑھا کہ اگر یہ دل و دماغ الائن ہو جائیں تو بہت ساری چیزیں بہت آسان ہو جاتی ہیں زندگی میں. لیکن سوال پہلے کہ یہ سائنس دماغ کہہ رہی ہے، مذہب دل کہہ رہا ہے، اس میں کیا متنازع ہے یا کیا ایسی بات ہے؟ سائنس سے تھیورائز کر رہی ہے دماغ کو، یاد رکھیے گا. سائنس نے بھی نا ابھی تک دماغ کے بارے میں کوئی مبینہ بیان یہ نہیں دیا کہ ہمیں سب پتہ چل گیا دماغ کیا ہے. ایکچولی ایز مچ ایز وی کین ٹیسٹ، یہ ہے ان کا فائنل اسٹیٹمنٹ، ایز مچ ایز وی کین ٹیسٹ. تو ابھی جو اینگل ضروری ہے پکڑنے والا وہ یہ ہے کہ جو ہماری کیمسٹری ہے، جس وجہ سے جو ہمارا لمبک سسٹم ہے نا برین کا، جو سینٹرل سسٹم ہے، جو ایموشنل سسٹم جہاں سے فیل کریٹ کرتا ہے برین، وہ ایکچولی میں اب ہمیں کھل کے بیان کیا جا رہا ہے. اب وہ اپنے اثرات دکھا رہا ہے. اتنی ڈیپتھ میں اب پہنچ گئی ہے سائنس کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ لمبک سسٹم از دا کنٹرول آف ایوری تھنگ، جس کے تعلق واسطے مذہب کے ان تمام شاہراہوں سے ہو سکتے ہیں جہاں سے ہم روز گزرنا ہوتا ہے. باقی کے تو جسم کے باقی کے بھی اعضاء ہیں جو کہ کام کرتے ہیں، مگر مذہب کی مطلب ہماری وہ معاملاتی زندگی جس میں مذہب کا ڈائریکٹ انٹرونشن ہے، وہاں پہ دماغ ایز اے سپورٹنگ رول ہی استعمال ہوتا ہے. اور اگر دماغ کا جو لمبک سسٹم ہے وہ کنٹرول، ہم یہ ایک منٹ کے لیے سوچ لیں کہ وہ کنٹرول اصل میں دل کے پاس ہے، تو دماغ از جسٹ لائک آور لیگس ان آور آرمس، کہ جب وقت پڑے گا تو بہترین ضرورت کس وقت کس ہاتھ کی ہے، کیا چلنا ہے، بھاگنا ہے، پکڑنا ہے، ہاتھ اٹھانا ہے، کہ کوئی چیز پکڑنی ہے یا چھوڑ دینی ہے، یہ تو ہمارے انسٹرومنٹس بن جاتے ہیں. تو دماغ شوڈ بی این انسٹرومنٹ. اگر ہم دل یا دماغ کی بجائے کیمسٹری کے اینگل سے دیکھیں اس کو، اب ہمیں اتنا پتہ ہے کہ دماغ کا جو سینٹرل فگر ہے نا، وہ ہمارا جو پیچوٹری گلینڈ ہے وہ کام ہی کیمسٹری کے اوپر کرتا ہے. اور اس کا جو پرائم کیمیکل ہے نا وہ سیروٹونن ہے. اور سیروٹونن ہی کی لڑائی ہے جو دنیا میں حضرت آدم کے پہلے بیٹے سے لے کے آج تک ہم صرف سیروٹونرجک ریس کے اندر ہیں کہ ہائرارکی میں اوپر کیسے چلا جاؤں. ٹھیک ہے. اب ہمیں کیمسٹری کے تھرو پتہ چل گیا اس بات کا. اور چونکہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ریگولیٹری باڈی جو ہے نا وہ پیچوٹری گلینڈ ہے، جو کہ میں اپنی رائے بتا سکتا ہوں کہ ایز اے مسلم آئی ڈونٹ تھنک دیٹ پیچوٹری گلینڈ از اے ریگولیٹری باڈی، اٹ از اے ماڈیولیٹر رادر دین اے ریگولیٹر. اور ریگولیشن جو ہے نا وہ جیسے ہی آپ اس کو ماڈیولیٹر سمجھیں گے تو اچانک گیم بدل جائے گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈوپامین اور سیروٹونن کا پرائم رول ہے. ہماری تحریک جتنی بھی ہے وہ ڈوپامین، ہمارا مقصد، ہمارا پرپز جتنا بھی ہے وہ سیروٹونن. یہ خاص ہارمون ہے جو مطلب آپ گھر میں جو تیاری کرتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، آپ کی جو کریئر میں پلیسمنٹ ہے، آپ نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، کس لیول تک پہنچنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، یا آپ اپنے وہ کمپیئر کرتے ہیں دنیا میں کسی بھی اور شخص سے اپنے کریئر میں، وہ سیروٹونن کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ کے بارے میں ریویوز ٹھیک چلتے ہیں، آپ کا سیروٹونن ہائی ہو رہا ہوتا ہے. آپ کا ریویوز خراب ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ مجھے پتہ ہے آپ شو بزنس میں نا، تو ریویوز از یور بریڈ اینڈ بٹر، کہ آپ کی ریویوز ریٹنگز کیسی ہیں. جیسی ریویوز یا آپ سے کوئی کمپیئر کیا جائے کسی بندے کو ایسے بندے سے جو کہ آپ پوری طرح انسپائر کرتے ہوں کہ فیصل اس لیول کے اوپر کام کر رہے ہیں، جو کہ پرانے دور کے ہوں، یا پھر سم الفا آف سم سورٹ آف ایپیٹمی آف یور انڈسٹری، آل آف اے سڈن آپ کا سیروٹونن اوپر چلا جاتا ہے.
آئرونکلی دنیا میں کسی بھی ڈپریشن کے پیشنٹ کو لے لیں دنیا میں کسی بھی جگہ پہ, تو اس میں ایک ہی چیز کامنالٹی ملتی ہے, چاہے اس کے شوہر کے یا بیوی کے مسائل ہیں, چاہے دفتر کے مسائل ہیں, چاہے بچہ بیمار ہے, چاہے کوئی حادثہ ہو گیا, بزنس لاس ہو گیا, جو مرضی وجہ لے لیں, جو اپیرنٹ وجہ ہو, کریئر تباہ ہو گیا ہے, ہسپتال میں آتا ہے تو اس کا جب ٹیسٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈپریشن کا مطلب ہے اس کا سیروٹونن لو ہو گیا, تو اس کو سیروٹونن کا ٹیکا لگتا ہے. سو یہ دونوں سائڈز ہمیں پتہ ہیں سیروٹونن کی, کہ جب آپ اپنے پیک پہ جانا چاہتے ہیں یا چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا سیروٹونرجک گراف اوپر ہوتا ہے, آپ کے تھریش ہولڈس چینج ہوئے ہوتے ہیں, بیس لائن تھریش ہولڈ اوپر گئے ہوتے ہیں, اور اگر آپ ڈپریشن میں جاتے ہیں تو آپ کے بیس لائن تھریش ہولڈ بھی افیکٹ ہوتے ہیں, اور سیروٹونن تو پوری طرح پلمٹ کر چکا ہوتا ہے. اب میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, یہ کہانی آپ کو پتہ ہونی ضروری اس لیے ہے کہ سیروٹونن اصل میں سب سے زیادہ جو ریسیپشن رکھتا ہے, جس کے ریسیپٹرز ہیں, وہ اصل میں دل میں ہے. یہ تو سائنس کو بھی پتہ چل گیا. اب جب مقاصد سارے کے سارے سیروٹونرجک ہیں, اور ہمارے ایپیکارڈیم میں جتنا جو تھیلا ہے جس پہ دل, جس میں اللہ نے دل سٹور کر کے رکھا ہوا ہے, یہ تھیلا ہوتا ہے ہمارا, اس کی 3 لیئرز ہوتی ہیں. ان تینوں لیئرز کے اندر جو ایک میجورٹی آف ریسیپشن 2 ہیں, مگر ایک جو سب سے زیادہ شرح ریشیو میں جب سب سے زیادہ ریسیپٹر جہاں پہ اللہ نے انسٹال کیے ہیں وہ سیروٹونن کی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ کون سا کیمیکل ہے جس کے ریسیپٹرز ہیں؟ وہ ڈوپامین ہے, جو کہ ہماری تحریک کا کیمیکل ہے, جو کہ ہمارے ایکشن کرواتا ہے ہم سے. میں تو صبح بستر سے نہ نکلوں اگر ڈوپامین نہ فلو ہو رہی ہو, کچھ کام کرنا ہوتا ہے تو ہمیں ڈوپامین چاہیے ہوتی ہے. تو یہ 2 کیمسٹری کے ایسے انسٹرومنٹس ہیں جو ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اگر کسی ایک جسم کے عضو میں یہ 2 ریسیپٹرز اپنی آئسولیٹڈ پیک کے اندر ہیں تو وہ دل ہے, وہ دماغ نہیں ہے. دماغ میں تو ہر کیمیکل کے ریسیپٹرز ہیں, دل میں یہ 2 کیمیکلز کی فتح ہے, لٹرلی فتح ہے. سو ان ادر ورڈز, میں کچھ بھی چاہوں گا تو وہ سیروٹونرجک ہوگا, تو وہ دل کے اندر ریسیپشن ہے. تو یہ میں شاعری تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں کچھ چاہوں, میرا دل چاہ رہا ہے, نہیں, وہ کیمسٹری بھی یہ بتا رہی ہے, سائنس بھی یہ بتا رہی ہے. اب چونکہ سیروٹونن کے اور بھی کام ہیں, تو آپ جب اس کی ریسرچ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاں, جیسے کورٹیزول کا کام آپ کے فیئر کی ماڈولیشن ہے, مگر کورٹیزول کا کام آپ کے کٹ کو کلاٹ بھی کرنا ہوتا ہے, خون بند بھی کورٹیزول سے ہی ہوتا ہے. سو اس طرح کے 1000 اور طریقے بھی ہیں جس سے آپ سیروٹونن کی میپنگ دیکھ لیتے ہیں. مگر اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے, جس اینگل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کچھ ہی دن رہ گئے ہیں, کچھ قدم رہ گئے ہیں سائنس کے, جس میں اس کے بعد سائنس کو بھی الائن کرنا پڑے گا کہ یس وی ٹرائیڈ آر بیسٹ. دماغ از دا فائنل ڈیسیژن, یہی ہے کہ دماغ از دا سپورٹنگ رول, pituitary gland is not the regulator, is the modulator. And دل جو ہارٹ ہے وہ ایکچولی میں it could be the, and I believe that it is the regulator. اور وہی ہے نا آپ کا مقصد یہ حیات, اگر آپ کا سیٹ ہے پہلے سے, تو پھر آپ ایئر آن ایئر پلاننگ بھی کر سکتے ہیں, 10 سال کی پلاننگ بھی کر سکتے ہیں. مقصد حیات ہی اگر نہیں سیٹ تو پھر آپ تو دہلی کے چرند پرند ہیں جو روز گھونسلے سے نکلتے ہیں. اچھا دن بھی گزر جاتا ہے, کبھی برا دن بھی. سو کبھی ایسے گراف جاتا ہے, کبھی ایسے گراف جاتا ہے. تعریف ہو گئی تو خوش ہو گئے, برائی ہو گئی تو رو پڑے. تو یہ تو چرند پرند کی لائف ہے نا. انسانی لائف تو اپنے آپ کو الائن کرنے کا نام ہے مقصدیت کے ساتھ, کہ میں نے اوور آل آبجیکٹیو کیا اچیو کرنے ہیں. اب چاہے وہ کسی گورے کی فلاسفی سے آپ آ جائیں, کسی غیر مسلم فلاسفی سے آ جائیں, یا پھر آپ اللہ کے اپنی کتاب کے تھرو آ جائیں کہ میں نے اپنے آپ کو کہاں دیکھنا ہے. ابھی نہیں, مرنے کے فوراً بعد. اس 50,000 سال کا کریئر جو میرا ہے وہ ہے نا اصلی کریئر. یہاں پہ 50 بندے, 50 لاکھ بندے بھی آپ کے ریویوز لکھ دیں گے فیصلے, 10 سال بعد کسی کو یاد نہیں رہے گا. ادھر 50,000 سال کا ایک ہی دن, اور سب کے سب وہیں پہ موجود ہیں, کسی نے نہیں مرنا. تو جو ریویوز بھی ہونے ہیں اللہ کرے اچھے ہی ہوں, تو وہ ابدی کریئر ہے, وہ ہے اصلی کریئر. اینڈ لٹرلی جسے کہتے ہیں نا شو بزنس, وہ ہے اصلی شو بزنس. کیونکہ نبی السلام نے شاہ فرمایا جہاں پہ تو کرتوت کرتا رہے نا, اللہ وہیں پہ اٹھائے گا. کہ کہیں اکیلے میں اچک کے نہیں کام آنا ادھر حشر کے میدان میں. جو کام جہاں کیے ہیں وہیں پہ آیا ہوں گے کہ تم نے کیا دنیا میں, کیا قدر مچایا تم نے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے پردے رکھے ادھر, اللہ تعالیٰ ہم سب کا کریئر ادھر محفوظ رکھے. وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے, اس 50,000 سال میں جو سی وی بنانی ہے نا, وہ مقصد ہونا چاہیے. وہاں سے ریورس انجینئر کریں تو آپ کو پھر دنیا میں برائیاں کر رہے ہیں لوگ, تنقید کر رہے ہوں, اچھائیاں کر رہے ہوں, تعریف کر رہے ہیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں یار تو یہ دنیا سے مبرہ ہو گیا ہے اور کام کا دنیا میں ہی کرتا ہے.
چاہے وہ جس مرضی فیلڈ میں ہو، وہ ایک دفعہ الائنمنٹ اپنی ٹھیک کر لے. جس کو آپ نے کہا نا دل اور دماغ اکٹھے ہو جائیں، تو وہ وہی ہے. دل اور دماغ تو جاہلیہ میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، فتن میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں، نفس پروری میں بھی اکٹھے ہو سکتے ہیں. دل کالا ہو گیا، دماغ اس کا تابع ہے اور ترکیبیں ڈھونڈ رہا ہے. نشہ پورا کرنا ہے اس نے، جس چیز کا بھی نشہ ہے، اس کو دولت کا ہے یا جس کا. دماغ ترکیبیں ڈھونڈتا ہے کس کے لیے؟ دل کے لیے. باس دل ہی رہتا ہے، اس طرف سے پکڑیں یا اس طرف سے پکڑیں. ہاں جیسے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. میرا دل خوش ہو گیا، جی اب تو میرا دل یہ کر رہا ہے. اب آپ سوچیں گے یہ کہتے ہوئے کہ یار میرا دماغ یہ کر رہا ہے، تو کچھ عجیب سا لگتا ہے. عجیب سا بھی لگنا بھی چاہیے، کیونکہ ہوتا بھی لگتا ہے اصل کہ میں مطلب دل ہی کو ہے. آپ کو فار ایگزامپل کوئی اچانک سے دھڑکا ہوتا ہے تو دل دھڑکتا ہے. جی ہاں، نہیں وہ تو اچھا سوال ہے. وہ اصل میں ہارٹ ریٹ کیوں بڑھتا ہے، اس کی جو سائنس ہے ہمیں پتہ. ہاں. اور یہ ایک اور چیز بتا دوں، جو شوق لگتا ہے نا، اچانک بری خبر آئی تو شوق لگتا ہے، دل بیٹھ جاتا ہے. وہ دل نہیں ہے، وہ تھائمس گلینڈ ہے. اچھا. وہ ایڈرینلن سے نا 2 کیمیکلز ہمارے ایک دم پمپ ہوتے ہیں اور ڈائریکٹ تھائمس میں آنے ضروری ہیں، کیونکہ تھائمس سینٹرل گلینڈ ہے. یہاں سے وہ ہارمون نے بلڈ فلو کو مسلس کو دینا ہوتا ہے، تھائز میں بھی اور ٹرائسیپس میں بھی. تو اچانک جب دل بیٹھتا ہے نا شوق میں کہ ہے یہ کیا ہو گیا، وہ آپ کا دل نہیں بیٹھا، وہ تھائمس گلینڈ ہے. ہارٹ ریٹ لیکن صحیح بڑھتا ہے، کیونکہ بلڈ پریشر جو ہے نا، ویسوپریسن جو ہے نا، وہ ایک ایسا ہارمون ہے، وہ کانٹیکٹ کرتا ہے آپ کی وینز اینڈ کیپیلریز کو. تو اچانک آپ کا ہارٹ ریٹ تو بڑھے گا. ایسا کوئی اچھا یا برا واقعہ اچانک ہو جائے گا. مگر یہ یاد رکھیے گا، یہ جو چاہت ہے نا، چاہت کہ مجھے یہ کریئر چاہیے، مجھے یہ نام چاہیے، مجھے یہ خاتون چاہیے شادی کرنے کے لیے، مجھے بچوں کو اسکول میں ڈالنا ہے، یہ سب چاہتے ہیں جو یہ دماغ کی ہیں بھی نہیں. یہ جتنی مرضی آپ زبردستی لمبک سسٹم کے اندر ڈالیں نا، دماغ کے اندر ایک خاص سسٹم، مگر وہاں پہ کبھی کوئی بھی ریسیپشن ایسی نہیں ملے گی آپ کو. ریسیپٹر پھر بھی ادھر ادھر ہی ڈھونڈ رہے ہیں ہم. سو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں کہ جو چاہت ہے، چاہت کا کیمیکل ہمیں پتہ ہے، سائنس بتاتی ہے چاہت کا کیمیکل ڈوپامین ہے، اور مقصد کا کیمیکل سائنس بتا رہی ہے سیروٹونن. ہائرارکی سے بولتے ہیں، ہائرارکی آف ڈومیننس. سو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ دونوں کیمیکل، اب سائنس کو پتہ ہے، چھوڑیں ہمیں کیا پتہ ہونا، ہمیں تو پہلے ہی پتہ. نبی السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ جب ہمیں یا رسول اللہ نہ پتہ چلے کہ یہ چیز اپیرنٹلی صحیح ہے یا غلط ہے تو کیا کیا کریں؟ نبی السلام نے کہا اپنے دل سے پوچھ لیا کرو. اب وہ جو جائروسکوپ اللہ نے لگائی ہوئی ہے نا، وہ آپ کا فائنل مفتی، فائنل انڈیکیٹر ہے کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کس چیز کا تو میں کروں یا نہ کروں. پھر نبی السلام نے فرمایا کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈالے وہ چھوڑ دو، وہ چیز اختیار کرو اس کے بدلے میں کہ جو تمہیں شک میں بالکل نہیں ڈال دے. یہ اپیرنٹلی دماغ کے انڈیکیٹر ہیں سائنس کے انسٹرومنٹ میں. شک میں ڈالتی ہے کوئی چیز، وہ چھوڑوں اور وہ چیز اختیار کروں، شک میں نہ ڈالے، اپیرنٹلی دماغ کے انڈیکیٹر ہیں. مگر یہ ریگولیشن دل کی ہی ہے، جہاں مرضی سے پکڑیں اس صفحے کو، اس سفر کو. آئی ایگری. مطلب دیر آر لاٹ آف تھنگس زندگی میں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ کچھ کام کر رہے ہیں اور آپ کے ایک دل میں بات آتی ہے کہ کر لیتا ہوں، فیل آتی ہے. جی ہاں، وہ فیل جو ہے نا دماغ کا کام نہیں ہے. جی ہاں بالکل، وہ دماغ کا کام نہیں ہے. جی ہاں. پھر جب آپ اس کو ری تھنک کرتے ہیں، جب آپ اس کو نیگیشیٹ کرتے ہیں اپنے آپ سے، آپ کی عادت ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک سیکنڈ تھاٹ لیتے ہیں تو وہ اوبیسلی وہ برین سے آ رہا ہوتا ہے. تو اس کی میتھس اور لاجک لگاتے ہیں، وہ دماغ کرتا ہے. وہ دماغ کرتا ہے. تو یہ زندگی میں بہت دفعہ ہوا. میں اپنی بھی اگر بات کرتا ہوں کہ میرا دل نہیں کر رہا ایک چیز کرنے کا، سو میں نے اس پہ تھوڑا غور و فکر کیا اور میں نے کر لیا. تو بعد میں نے ریئلائز کیا کہ یار وہ جو پہلی بات دماغ میں آئی تھی، جو پہلی بات دل میں آئی تھی، وہ تو یہ آئی تھی کہ میں نہ کروں. اینڈ یو نو میں کن کن چیزوں سے گزرا ہوں یہ کرتے ہوئے. تو یہ ایک بڑی مزیدار. جی لٹمس ٹیسٹ. میں آپ کو ایک اور ٹیسٹ دیتا ہوں. آپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ بالکل. جو مرضی جہاں مرضی سے پوچھے گا اس کا جواب صحیح نام میں آئے گا، یس میں آئے گا. یس. قسم اٹھائیں گے کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. اس کا مطلب 100% شیور ہیں آپ. ٹھیک ہے. اب یہ بتائیں کہ کتنا کرتے ہیں. اب یہ تھیوریٹیکلی پاسبل ہونا چاہیے. جتنا مرضی سوچ لگا لیں، جتنے مرضی گہری سوچ میں جائیں، دماغ کا کام ہے نا سوچنا. جواب آ ہی نہیں سکتا. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ ایک ایسی چیز جس کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہے آپ کے، ایگزسٹ کرتی ہے، مگر میجر کرنے کی کیپیبلٹی نہیں ہے دماغ کے پاس. واہ واہ واہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہانی کہیں اور چل رہی ہے اور اس کہانی میں میجر کی ضرورت نہیں ہے. یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. واہ 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 واہ. اس لیے میں جتنے مرضی کلو میٹر یا کلو گرام پیار نکال کے دکھا دوں،
سب کو پتہ ہے یہ ڈھکوسلا ہے, کسی کو میجر کرنا نہیں آتا ہے. پیار چھوڑیں, اگر میں آپ سے کہوں فیصل, میں آپ کی 99.7% رسپیکٹ کرتا ہوں, تو آپ کا دماغ یہ نہیں کہے گا کہ اتنا اچھا رزلٹ آیا, آپ کا دماغ کہے گا یہ 3% کیوں کاٹیں بھائی, ایسا میں نے کیا دونوں میری کی طرح, میں کہاں رہ گیا, ہاں یہ اس میں کمی کہاں سے آئی. حالانکہ 99.7 تو مطلب اس سے اعلیٰ کیا معیار آنا کسی, بالکل, مگر جو دل کے معاملات ہیں نا, بھی کیوں کاٹ رہے ہیں, جی وہ دل کا معاملہ ہے نا, کہ تم نے دل کے معاملے میں تو یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. بالکل بالکل. سو یہ سب ایموشنل جو گیم ہے نا, جتنی بھی یہ جو دھن چکر ہے ایموشنز کا, جو فیل کا, یہ ہمیں دل سے ہی لینا پڑتا ہے. اور دل 2 نمبری نہیں کر سکتا, دل پرسنٹیج میں نہیں کھیلتا. واہ واہ واہ. دل کہتا ہے یا تو ہے یا نہیں, یا ٹرسٹ کرتا ہوں یا نہیں کرتا, ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کرتا تو جتنا مرضی منہ سے بولتا رہوں, وقت آنے پہ مومنٹ آف ٹروتھ پہ دل خود ہی امڑ آتا ہے کہ نہیں سر یہ پیسے آپ کو نہیں دے سکتا, یا میں اپنا بچہ آپ کی حفاظت میں نہیں دے سکتا, یا میں اپنا کریئر آپ کے ذمہ نہیں لگا سکتا. جتنا مرضی میں آپ کا اپیرنٹلی کلیم کرتا رہوں گا, وقت آئے گا نا تو دل ٹیسٹ ہو جائے گا. تو یہ ایسے انڈیکیٹر ہیں جو کہ ہم میں مطلب اگر اس بات کو میں اس بات کو اگر تھوڑا سا سم اپ کرتے ہوئے اس طرف لے کر آؤں کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں تو دماغ تو نہیں لگاتے. جی ہاں ابھی جی ہاں آگے چلیں, نہیں لگاتے. دماغ عبادت کرتے ہوئے دماغ تو نہیں چلتا. ایکچولی وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا, جو سیروٹونن ہے نا, سیروٹونن وہ اصل میں آپ کا مقصدیت کا کیمیکل یاد ہے. ہاں, وہ دماغ سے کہ سب سے زیادہ ریسیپٹر سیروٹونن کے دماغ میں ہی ہیں. مگر ہم کیا کرتے ہیں, ہم عبادت کرتے ہوئے بھی ہرس کا کیمیکل ٹریگر کرواتے ہیں. وہ آپ نے اس دن بھی کہا تھا. جی ہاں, مطلب آپ سوچیں نماز پڑھتے ہوئے کیوں فیلنگ آتی ہے, جب سلام پھیرتے ہیں تو سب سے اچھی فیلنگ آتی ہے. حالانکہ رونا چاہیے کہ اللہ سے ملاقات کا وقت ختم ہو گیا. ہاں, سوچیں جس نیت سے آپ نے نماز شروع کی تھی کہ میں نے اللہ سے بات کرنی ہے, آپ کو کیسے بتاؤں, آپ کے بچے سے آپ ملنے جائیں اور اس کے بعد آپ ملنے کے جب پورا وقت ختم ہو رہا ہو اس وقت زیادہ خوش ہو رہے ہوں, تو آپ کو بچے سے پیار نہیں ہے. آپ کو تو سب سے زیادہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے دروازہ کھولتے وقت کہ بھائی بچے کی شکل دیکھنی ہے. دروازہ بند کرتے ہوئے دفتر آ رہے ہوتے ہیں تو ایک دل بیٹھا ہوتا ہے کہ بچے سے دور جا رہے ہیں. میں بچے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بچے سے تو پیار میں کوئی کنجوسی ہے ہی نہیں نا. کوئی مطلب بیویوں سے شاید پیار ہو نہ ہو, چلو شوہروں سے پیار ہو نہ ہو, پیرنٹس سے بھی, پیرنٹس کے ساتھ ہزار, اور ہم نے ایک کھچڑی سی بنائی ہوتی ہے ریسپیکٹ ورسز لو. چھوٹے سے بچے سے تو باپ کو یا ماں کو انکنڈیشنل لو ہوتا ہی ہوتا ہے. اور آپ جب بچے سے ملنے کے بعد دفتر آ رہے ہوں اور ریلیف میں ہوں کہ شکر ہے بچے سے مل لیا, اب میں دفتر جا رہا ہوں, دین دیٹ از دیر از سم تھنگ رانگ ہیئر, یو شوڈ بی کرائنگ وین یو لیونگ. اور ہمیں اگر نماز میں سلام پھیرتے وقت ایک ریلیف کی فیلنگ آ رہی ہے نا کہ الحمدللہ کام پورا ہو گیا, تو پھر تو نماز سمجھ ہی نہیں آئی تھی ہمیں. اللہ سے جو رابطہ ہے وہ منقطع کرنے کے بعد ہمیں اچھی فیلنگ آتی ہے, تو یہ کون سی نماز پڑھے ہو کہ میں نے وہ اصل میں والی فیل آتی ہے نا کہ میں نے اپنا فرض پورا کیا. جی ہاں, یہی تو غلط فیل ہے نا. نماز اسی کا تو الٹ کرنا, اس چکر کو توڑنے, اس چکے کو توڑنے کے لیے تو نماز اللہ نے دی تھی ہمیں. سو جب ہمیں پتہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں کچھ چیز اصل میں چاہیے تو پھر لامتناہی ہی چاہیے. تو یہاں پہ آ کے ہمارے اندر کی کیمسٹری خود بلیک اینڈ وائٹ پردہ ایسے اٹھاتی ہے اپنے اوپر کہ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ مطلب رمضان جب جا رہا ہوتا ہے نا, عمومی مسلمان رو رہا ہوتا ہے, آخری روزے چل رہے ہوتے ہیں. اور میں تجربے سے بتا رہا ہوں, ایک مسجد میں تھے اور عصر کا, کیونکہ اگلے دن عید کے چاند کی خبر تھی تو نظر آ بھی گیا تھا اس دن. تو عصر کی نماز میں امام صاحب کوئی 35 منٹ اس نے عصر پڑھائی روتے روتے, رکوع میں جا ہی نہیں سک رہا تھا. تو نماز کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا ہوا اس کو, تو اس نے کہا کہ میں سچا واقعہ سنا, اور میرے دفتر میں ایسا واقعہ ہوا تھا. تو کہتے ہیں وہ آخری رمضان کی آخری نماز ہے, تو اس کے بعد تو عام زندگی شروع ہو جانی ہے, تو میرے سے مس ہو گیا. اس دن سے نا میں ہلا ہوا ہوں کہ رمضان کس طریقے سے جا رہا ہوتا ہے تو لوگوں کو کیسے اس کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے نا, کہ بینک اکاؤنٹ کھلے ہوئے تھے, لوٹ مار سیل لگی ہوئی تھی, 1 کے 100 مل رہے تھے ثواب, اور شیطان بند تھا, ہر چیز آسان تھی ثواب کرنا. تو لوگوں کو تو پتہ ہوتا ہے کہ کتنی بڑی چیز, کتنا بڑا واقعہ ہے رمضان کا. مطلب اس دن سے میں نا ہر نماز کو نا, یہ کوئی 15 سال پرانا واقعہ ہے, نماز کا معنی ہی بدل دی اس بندے نے, کہ ہر نماز میں کیوں نہیں ایسے ہو رہا کہ آخری رکوع کے وقت کہاں پہ جائیں ٹانگیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے ڈائلاگ بند ہونے لگا. ٹھیک ہے,
تو یہ اگر اس طریقے کا معاملہ ہو جائے تو سیروٹونرجک پریئر ہے، لیول 2 ہے. اس کے لیول 3 بھی ہوتا ہے بائی دا وے، کوئی اور کیمیکل ہے، کسی اور دن بات کریں گے. مگر اس وقت دل اور دماغ کی بات ہو رہی ہے. تو جو لیول 1 پریئر ہے وہ یہی ہے کہ چلو ایٹ لیسٹ ٹوٹل تو پورا ہو رہا ہے. تو نعوذ باللہ یہ کیا بات ہوئی، اللہ سے مطلب بزنس کر رہے ہیں ہم، ٹوٹل پورا کریں. چلیں وقت یہاں ختم ہوا. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے، جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.